السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ دعا کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض دعاؤں کا بیان۔ قال اللہ تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ بے شک وقال اللہ تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب تجھ سے میرے بندے میری بات پوچھیں تو بتلا دے کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ وقال اللہ تعالی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کون ہے جو لاچار کو پکارے کون ہے جو لاچار کی پکار کو جب وہ پکارے قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے بلکہ اس کی روح اور مغز ہے، اس لیے دعا بھی صرف اللہ ہی سے کی جائے۔ مذکورہ آیات میں اسی امر کی تاکید کی گئی کہ دعائیں قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تم اسی سے دعائیں کرو کہ کسی اور سے دعا کرو گے تو یہ گویا اس کی عبادت ہوگی جو شرک ہے۔ علاوہ ازیں وہ بت یا فوت شدہ بزرگ کسی کی فریاد سننے پر بھی قادر نہیں، وہ بھلا مدد کیا کریں گے، اس لیے عبادت کی یہ قسم دعا بھی صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بے شک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ دعا کیا ہے؟ اپنی عاجزی بے چارگی کا اظہار، اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے اپنی کمزوری، پستی و فروتنی اور ذلت کا اظہار ہی عبادت کی اصل روح ہے۔ اس لیے دعا کو بھی عین عبادت قرار دیا گیا اور اسی لیے یہ بھی صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس کے سوا کسی اور سے دعا کرنی جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے ماسوا کو چھوڑ دیتے۔ اسے ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ جامعہ دعا کا مطلب ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور مفہوم بہت وسیع ہو، اس لیے اپنے الفاظ میں دعا کرنے کی بجائے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ مسنون الفاظ میں دعا کی جائے، اس لیے کہ یہ ایک تو وہ نہایت جامع ہے اور دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو تاثیر اور برکت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی
اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، متفق علیہ۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم نے بھی اپنی رائے میں یہ زیادہ بیان کیا ہے، اور حضرت انس جب کوئی دعا کرتے تو انہی الفاظ میں دعا کرتے، اور جب کوئی خاص قسم کی دعا فرماتے تو تب بھی وہ اس کو شامل ضرور کرتے۔ فائدہ نمبر 1، دنیا میں بھلائی دے، یعنی اعمال خیر کی توفیق دے، اور اس میں گویا کہ یہ ترغیب ہے کہ اہل ایمان کو دنیا بھی محض دنیا نہیں بلکہ بھلائی طلب کرنی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا بھی اسی طرح دے کہ وہ بھلائی ثابت ہو، اور آخرت میں بھلائی دے کا مطلب ہے دنیا میں کی گئی نیکیوں کا حسن صلہ، یعنی جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ نمبر 2، یہ بڑی ہی جامعہ دعا ہے۔ حج و عمرے کے طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ لوگ طواف کے ہر چکر میں خود ساختہ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کا مذکور طریق سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے اس کے علاوہ بناوٹی دعائیں نہ پڑھی جائیں، البتہ اپنی حاجات کے مطابق اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کریں، بالخصوص ملزم سے چمٹ کر خوب خوب دعائیں کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور تونگری اور تو نگری یعنی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ہدایت سے مراد خیر کی طرف رہنمائی ہے جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، علاوہ ازیں خیر، توفیق اور اس پر استقامت بھی ہدایت کی مفہوم میں شامل ہے۔ نمبر 2، اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کے منع کردہ باتوں سے بچنا تقویٰ ہے، تقویٰ کی ضرورت بھی محتاج وضاحت نہیں۔ نمبر 3، عفاف یعنی گناہوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہ کرنے کو بھی۔ نمبر 4، تو نگری کا مطلب ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جانا اور ساری امیدیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی وابستہ کرنا، اس دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ حضرت طارق بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جب اسلام قبول کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے۔ کلمات کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، رواہ مسلم۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا کر اور مجھے روزی عطا فرما، رواہ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما۔ یقیناً یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تیرے لیے جمع کرنے والے ہیں، دونوں کے مقاصد کو جمع ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کے طرف پھیر دے۔
رواہ مسلم۔ فائدہ، یہ دعا بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں نیکی پر استقامت کی دعا ہے۔ انسان کا دل موج حوادث کی زد میں رہتا ہے اور اس کے تھپیڑے اور اس کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو بہت سے موقعوں پر انسان کا دل کج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس میں اللہ سے دعا کی گئی کہ دل کو کجی سے اور برائی کی طرف سے پھیرنے اور محفوظ رکھنے اور اسے صرف اپنی طرف پھیرے رکھے کہ دلوں کو پھیرنے کی ساری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم محنت مشقت کی سختی سے، بدبختی کے فیصلے، برے فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو۔ تو دعا کیا بتائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم تعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں حضرت سفیان نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میں نے ان میں ایک بات زیادہ بیان کیا، معلوم نہیں وہ کون سی ہے۔ فائدہ نمبر 1، انسان کو ایسی تکلیف مشقت پہنچے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، وہ اسے ٹالنے پر بھی قادر نہ ہو تو وہ جہد البلا ہے۔ بعض لوگوں نے قلت مال اور کثرت عیال کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہد البلا کی مختلف صورتوں میں ایک صورت ہے۔ نمبر 2، شقا سعادت کی ضد ہے، یعنی بدبختی کے لاحق ہونے سے پناہ اللہ کا تو کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا، تاہم بعض فیصلوں سے انسان کو نقصان اور بعض سے نفع پہنچتا ہے۔ گویا کہ انسانوں کے اعتبار سے اللہ کے فیصلوں میں حسن اور برائی کا پہلو آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ایسے فیصلوں سے محفوظ رکھ جن میں ہمارے لیے نقصان کے پہلو ہیں۔ بے شک۔ نمبر 3، شماتت یعنی دشمن کے خوش ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں ایسے المناک حوادث سے دوچار نہ فرمانا کہ جن میں ہمارے دشمن خوشی محسوس کریں۔ نمبر 4، اس روایت میں ایک جملہ راوی حضرت سفیان کا اضافہ ہے اور آخری عمر میں انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کون سا ہے، لیکن دوسری روایت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آخری جملہ شماتۃ الاعداء ابن علان۔ اس میں روایان حدیث کی امانت و دیانت کا بھی بیان ہے۔ حدیث میں ایک دعائیہ جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا تو اس کی بھی وضاحت کر دی۔ بعض لوگوں نے اسے ثقہ راوی کی زیادت قرار دیا ہے جو مقبول ہے، لیکن یہ زیادت ثقہ والا مسئلہ نہیں، اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ تو قول رسول ہی ہوتا ہے، جیسے ایک راوی بیان کرتا ہے دوسرا بیان نہیں کرتا، لیکن یہاں تو راوی خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ اضافہ اس کا اپنا ہے۔ اسے ادراج اور اضافہ شدہ الفاظ کو مدرج کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ رواہ مسلم۔ یعنی اے اللہ میرے دین کی درستگی فرما دے جو میرے معاملات زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں، اور میری آخرت سنوار دے جس میں دنیا کے بعد میرا دائمی ٹھکانہ ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے
ہر شر سے آرام کا سبب بنا دے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے، جس میں دین، دنیا اور آخرت تینوں چیزوں کے لیے اصلاح کی دعا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ایک اور روایت میں ہے اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور استقامت اور میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ سداد کے معنی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر عمل درست طریقے یعنی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ شارحین حدیث نے اس کے معنی استقامت اور قصد میانہ روی کے کیے ہیں۔ دونوں معنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں خیر کے کاموں میں عاجز رہ جانے سے، طاقت کے باوجود سستی سے، بزدلی، زیادتی، بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ایک اور روایت میں ہے وَضَلَاءِ الدِّینِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، میں پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور مردوں کے ظلم سے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں اپنی زندگی میں مانگتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رواہ المتفق علیہ، یعنی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بس تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں اپنی نماز اور اپنے گھر میں مانگا کروں۔ ظلمن کثیرہ سا کے ساتھ کی جگہ ظلمن کبیرہ با کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے اور اسی طرح کہا جائے۔ کیسے کہا جائے؟ ظلمت نفسی ظلمن کثیرا و کثیرا کبیرا۔ فائدہ یہ دعا نماز میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے قبل پڑھی جائے، علاوہ ازیں دیگر اوقات کی دعاؤں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم به منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطائی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ متفق علیہ۔ یعنی اے اللہ میری غلطی، میری جہالت، میرے اپنے معاملے میں حد سے تجاوز اور میری وہ کوتاہی جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بخش دے، آمین۔
اے اللہ جو میں نے ارادتاً کیا یا دل لگی کے طور پر کیا، نادانستہ کیا یا دانستہ کیا، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہوئے، سب کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو لوگوں کے سامنے کیے اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب گناہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گناہوں کی معافی کے باوجود بارگاہ الہی میں کس طرح اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم توبہ استغفار سے غفلت نہ برتیں، اس میں انتہائی عاجزی سے اپنے ہر قسم کے گناہوں کی معافی کی التجا ہے، بے شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعمل، رواہ مسلم۔ اے اللہ میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور ایسے عمل کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا، رواہ مسلم۔ فائدہ، اس دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے، یعنی انسان بعض دفعہ اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری یا عجب کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شر ہے جو اچھے سے اچھے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس میں اسی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخاتک، رواہ مسلم۔ یعنی اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، عافیت کے پھر جانے سے یعنی مصیبت کے آنے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین یا رب العالمین، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ دعا بھی بڑی جامعہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا صحیح احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نعمت سے محروم ہو جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ قدر نعمت بعد زوال، یعنی نعمت کے بعد قدر تب ہوتی ہے جب نعمت کو زوال آتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، صحت، مال، اولاد اور اسی طرح کی ان گنت نعمتیں دعا کی جا رہی ہیں، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں ہمیں کسی سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 2، عافیت کا مطلب ہے کہ انسان بھی غم، حزن اور مصیبتوں سے بچار ہے۔ اس عافیت سے پھر جانے یا محروم ہو جانے کا مطلب ہے کہ انسان تکلیفوں اور زمائشوں میں گر جائے، یہ تحول عافیت ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرب وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، رواہ مسلم۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور اس کا مولا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے، آمین یا رب العالمین، رواہ مسلم۔
یعنی فائدہ اس میں دراصل تقوی، صحیح علم یعنی قرآن و حدیث کے علم اور صبر قناعت کی دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم لک اسلمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خصمت وإلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں تیرے دشمنوں سے لڑا اور تیری ہی طرف میں فیصلے کے لیے آیا۔ تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بے شک بعض راویوں نے یہ زیادہ بیان کیا ہے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ متفق علیہ۔ الا باللہ یعنی اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق سے ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ بے شک فائدہ اس میں اللہ کی طرف مکمل رجوع اور ہر معاملے میں اس کی رضا اور حکموں کو سامنے رکھنے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے دوستی اور دشمنی رکھنے کا اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہر مسلمان کو اس دعا اور اعلان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنا والفقر۔ اے اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب اور تو نگری اور غربت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ تو نگری کا شر یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مال کی ایسی محبت اور حرص میں مبتلا ہو جائے کہ مال حاصل کرنے کی جدوجہد میں حلال حرام کی درمیان تمیز نہ کرے، یا مال کی وجہ سے اس میں تکبر اور رعونت پیدا ہو جائے۔ اور غربت فقر کا شر یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے مایوس ہو جائے، یا اللہ کی رضا و تقدیر پر ناراضی کا اظہار کرے، یا امانت و دیانت سے انحراف کرے۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، رواہ ترمذی۔ اے اللہ، میں برے اخلاق اور اعمال اور خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں جب برے اخلاق اور اعمال سے بچنے کی استدعا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کریمہ اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی دعا ہے۔ بے شک حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ دعا پڑھ، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، میں اپنے کان، آنکھ، زبان اور دل اور شرمگاہ کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، کانوں سے جھوٹ، بہتان، غیبت اور دیگر حرام کردہ باتوں یعنی ساز، موسیقی وغیرہ کا سننا یا حق بات کا نہ سننا کان کا شر ہے۔ نمبر 2، آنکھوں سے لوگوں کے عیبوں کو، نامحرم عورتوں کو اور دیگر محرمات کو دیکھنا یا کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل قدرت کا مشاہدہ نہ کرنا آنکھوں کا شر ہے۔ نمبر 3،
دل کو اللہ کے سوا کسی اور کی محبت میں مشغول کرنا دل کا شر ہے۔ نمبر 4، منی وہ لیس دار رطوبت ہے جو شہوت پوری کرنے کے بعد مرد کے ذکر سے نکلتی ہے۔ یہاں مراد شرمگاہ ہے، اور شرمگاہ کا شر یہ ہے کہ اس کا استعمال غلط جگہ پر کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور شرمگاہ تمام اعضاء کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ ان کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہو، کیونکہ ان کا غلط استعمال انسان کو عند اللہ مجرم بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن اس سے ان چیزوں کی باز پرس ہوگی۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے، دیوانگی سے، جذام سے اور دیگر بری بیماریوں سے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، برص جلد پر سفید داغ دھبے کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، جذام کوڑ کی بیماری کو کہتے ہیں جس سے انسانی اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جنون فطور عقل اور خلل دماغ کا نام ہے۔ یہ تمام بیماریاں نہایت خطرناک ہیں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر بیماریوں جیسے فالج، لکوہ، شوگر، کینسر اور اندھا پن وغیرہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الحیانہ فإنہا بئست البطانہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، بے شک وہ برا ساتھی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، یقیناً وہ ایک بری باطنی خصلت ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب یعنی غلام آیا اور کہا کہ میں کتابت کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے تھے؟ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ان کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ یہ پڑھا کرو۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حرام سے، اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت فرما، اور تو اپنے فضل سے اپنے ماسوا سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، مکاتبہ وہ غلام ہوتا تھا جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ میں اتنی رقم ادا کروں گا تو آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ طے شدہ معاہدے کے مطابق رقم کی ادائیگی کے بعد وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، ترمذی میں پہاڑ کا نام بھی مذکور ہے۔ بے پر پہاڑ بہرحال قرض کی ادائیگی اور لوگوں سے بے نیازی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کلمے سکھلائے تھے جن کے ساتھ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے کلمات؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میری ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ میں رکھ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو فضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جس میں
اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ چنانچہ میں چند دن ٹھہر کر پھر حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عباس اے رسول اللہ کے چچا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو، یعنی کیا کہو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ ترمذی، یعنی عافیت کی دعا میں دین و دنیا کی سلامتی شامل ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ نہایت ہی جامع ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی اکثر دعا کون سی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اکثر دعا یہ تھی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، دین پر ثابت قدمی اولو العزم لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں کہ انسان دین کے معاملے میں تساہل، غفلت یا اعراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دعا استقامت بڑی اہمیت حامل ہے اور بڑی کثرت سے یہ دعا ان کو کرنی چاہیے، بلکہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے۔ کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذل جلال والاکرام کا خوب اہتمام کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے ربیعہ بن عامر صحابی سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ہے، یعنی کیا کہا کرے؟ یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھا کرے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذل جلال والاکرام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ان میں اللہ کی ثنا اور اس کی صفات کمال کا بیان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں جو ان سب کو جامع ہے؟ تم یہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اللہم انی اسالک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، رواہ ترمذی۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا،
اور اس شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے اور تو ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی دعا تھی۔ کیا تھی دعا؟ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت من کل اسم والغنیمت من کل بر والفوز بالجنہ والنجات من النار، رواہ الحاکم۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا اور ایسے عملوں کا جن سے تیری مغفرت حاصل ہو جائے، اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی کے حصے کا اور جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ابو عبداللہ امام حاکم نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر ہے۔ تاہم شیخ البانی رحم اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے ریاض الصالحین یا تحقیق البانی۔ یعنی تاہم بطور دعا کے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی رحمت مغفرت کو واجب کر دینے والے اعمال اختیار کرنے کی، جنت کے حصول میں کامیابی کی اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ پیٹھ پیچھے مطلب یعنی اگر کوئی حاضر نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے لیے۔ قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وقال اللہ تعالی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گناہ کی بخشش مانگ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ وقال اللہ تعالی اخبارا عن ابراہیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا، ان کی دعا بیان فرمائی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو، اور جس دن حساب قائم ہوگا۔ فائدہ آیات ان تمام آیات میں پیٹھ پیچھے دعا دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا بیان ہے، جس سے اس کی فضیلت واضح ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے واضح ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے حق میں فرشتے اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی وہ کچھ عطا کر جو یہ کسی دوسرے کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے معصوم ہیں جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے ایسے پاک باز حضرات کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو اپنی دعا میں ضرور شریک کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان مرد کی ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے
دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما اور تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو۔ واہ مسلم۔ فائدہ، اس میں جہاں دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ترغیب ہے، وہاں یہ سبق بھی دیا گیا کہ انسان کا کردار اور عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کے بعض مسائل کا بیان۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہترین صلہ دے، تو یقیناً اس نے نیک برتاؤ کرنے والے کی خوب تعریف کی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے یا کوئی اچھی بات کرے تو اس کو جزاک اللہ خیرا کثیرا ضرور کہنا چاہیے۔ فائدہ، اگر انسان احسان کے بدلے میں احسان تو نہ کر سکا تو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ میں تیرے لیے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی تجھے اس کا حسن صلہ عطا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جس کو اللہ بدلہ دے اسے اور کیا چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ جملہ محسن کی کمال درجے کی تعریف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں اس سے جو بھی مانگا جائے وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ واہ مسلم۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وقت ہر کسی کی فریاد سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات اس نے ایسے بھی مقرر کیے ہیں کہ ان میں کی گئی دعائیں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی وقت بھی اپنے بچوں یا اپنے کاروبار وغیرہ کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا وقت اجابت کو پالے اور بعد میں وہ افسوس ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعا کرو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، علماء نے کہا ہے کہ نفلی نماز میں حالت سجدہ میں دعائیں کی جائیں یا نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں دعا کی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، مثلا کہے کہ میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ واہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، چنانچہ اور اس وقت تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ مصلحت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں ہے، اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا کرنا ترک نہ کرے۔ اس میں انسان کا بہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بے شک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، جوف اللیل الآخر، یعنی جوف طرفیت کی بنا پر منصوب ہے، یعنی یہ فی جوف اللیل یا پھر مبتدا محذوف کی بنا پر مرفوع ہے۔ ای دعاہ جوف اللیل اسمع الآخر، یعنی جوف کی صفت ہے
مانی ہوں گے کہ رات کے پچھلے پہر میں یا جو فیمانی وسط ہے یعنی رات کی نصف آخر کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو رات کے دوسرے نصف حصے کے درمیانی وقت میں دونوں صورتوں میں یہ رات کا وہ حصہ ہے جو جسے دوسری روایت میں رات کا آخری تہائی حصہ بتلایا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ نمبر 2، قبولیت دعا کا دوسرا حصہ دوسرا وقت فرض ہے کہ بعد میں اس سے مراد وقت علماء کے نزدیک ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے قبل کا وقت ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک سلام پھیرنے کے بعد کا وقت جو زیادہ متبادر ہے، اور اس وقت انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرتا ہے۔ تاہم اس سے فرض نمازوں کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کے استحباب پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ طریقہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا التزام و اہتمام جائز نہیں۔ یعنی جو سب زیادہ لوگ اکٹھے مل کر دعا کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی تکلیف دور کر دیتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تب تو ہم خوب دعا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بھی خوب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے اسے ابو سعید سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ زیادہ بیان کیا گیا ہے، یا اس لیے کہ اس کی مثل کہ اس کے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گا، جو اس کی مثل اجر آخرت میں ملے گا۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہوا کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ایک مسلمان اس سے مانگتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت اس کی قبولیت کی نہیں ہوتی تو وہ دعا اس کی مثل مستقبل میں پہنچنے والی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں دعا کی مثل اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، انسان کو اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی حجاب نہیں کرنا چاہیے، خوب مانگے بار بار مانگے، کیونکہ اس کے خزانوں کی تو کوئی حد انتہا ہے ہی نہیں۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت اور بے چینی کے وقت فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، متفق علیہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ابتلاء و آزمائش کے وقت اللہ کا ذکر اور اس کی توحید و عظمت کے تصور اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد صرف اسی ایک ذات پر اعتماد و توکل کے اظہار سے انسان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقعوں پر اللہ ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں۔ نمبر 2، یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت اور دلی سکون کے لیے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب نہایت ضروری ہے، یعنی محرمات مطلب حرام کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اولیاء کی کرامات اور ان کے شرف و فضل کا بیان۔ وقال اللہ تعالی،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہو اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وقال اللہ تعالی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مریم اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف سے ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، چنانچہ کھا اور پی۔ وقال اللہ تعالی كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں آتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ وقال اللہ تعالی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کافروں ان معبودوں سے الگ ہو گئے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو اب غار کی طرف ٹکانا پکڑو، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کھلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ اور تو دیکھے گا کہ سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف ہو کر نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو ان سے کترا کر نکل جاتا ہے۔ طلوع و غروب دونوں اوقات میں سورج کی حدت سے وہ محفوظ رہتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ فائدہ قرآن کے کریم کی پہلی آیات میں اولیاء اللہ کے پہچان بتلائی کہ ایمان اور تقوی سے راستہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر خوف و حزن کے اثار نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان و تقوی زاد راہ ان کے پاس موجود ہوگا جو قیامت والے دن انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ یعنی عام عادی اسباب سے ہٹ کر کسی واقعے کا ظہور پذیر ہو جانا، جیسے آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ نہ جلائے تو سوکھے درخت یا غیر موسم میں پھل نہیں ہوتے، لیکن ان میں پھل پیدا ہو جائے یہ کرامت ہے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب کوئی ولی اللہ چاہے اس کا اظہار کر دے، بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے اسے ظاہر کرا دیتا ہے۔ کرامات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی طرح برحق ہیں، لیکن یہ کسی کی ولایت کی دلیل یا معیار نہیں، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک
متقی اور مومن کامل یقیناً اللہ کے ولی ہیں، اس کی ولایت کسی کرامت کی محتاج نہیں۔ کرامت ایک الگ شرف و فضل ہے، اگر اللہ جسے چاہے تو اسے سرفراز فرما دے، لیکن یہ ولایت کے اس بات کے لیے ضروری نہیں۔ اب اس سلسلے کی چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ صفہ غریب لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا وہ 5ویں یا 6 آدمی کو لے جائے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمیوں کو لے گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا، پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر لوٹے۔ جب گھر آئے تو رات کا کچھ حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر چکا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ کو اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے ان کو رات کا کھانا نہیں کھلایا۔ بیوی نے کہا، انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا، ورنہ گھر والوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا۔ بعض روایت میں ارزن ہے کہ ہم نے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جلدی سے چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نادان اور مجھے بد دعا دی اور برا بلا کہا۔ وہ مہمانوں سے فرمایا کہ کھاؤ، تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو۔ یہ انہوں نے برہمی کے طور پر کہا کیونکہ گھر والوں کے کہنے سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ بعض کے نزدیک یہ گھر والوں سے کہا، اللہ کی قسم میں تو یہ کبھی نہیں چکھوں گا۔ راوی حدیث عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم بھی جو بھی لقمہ لیتے تھے وہ نیچے سے اس سے کئی گنا کھانا بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گئے اور کھانا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا جتنا پہلے تھا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے برتن کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم حرام ہونے سے قبل کا واقعہ ہے، یہ کھانا اب پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس میں سے کچھ ابوبکر صدیق نے کھایا اور فرمایا کہ ان کی قسم شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر اس میں سے ایک لقمہ کھایا، پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، چنانچہ وہ کھانا صبح آپ کے پاس رہا۔ اور اس زمانے میں ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا کہ جس کی مدت ختم ہو چکی تھی، اور ہم 12 آدمی بطور نگران ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان سب نے وہ کھانا کھایا جو ایک پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، اور بیوی نے بھی نہ کھانے کی قسم کھا لی، اور مہمانوں نے بھی قسم کھا لی وہ بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے یا نہیں کھائے گا یا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہ کھائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ قسم شیطان کی طرف سے ہے، اور کھانا منگوایا اور کھایا، اور مہمانوں نے بھی کھایا، اور جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے تو نیچے سے وہ کئی حصے بڑھ جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، یہ اب یقیناً ہمارے کھانے سے قبل جتنا تھا اس سے بہت زیادہ ہے۔ چاچے انہوں نے کھایا اور اسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور راوی نے بیان کیا کہ آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم میرے آنے تک ان میں کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ چنانچہ عبد الرحمن اندر گئے اور جو کچھ تھا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا کہ کھاؤ۔
مہمانوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے کہاں ہیں؟ عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک گھر والے ابو بکر نہ آ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ آپ لوگوں ہماری طرف سے اپنی مہمان نوازی قبول کریں، اس لیے کہ اگر وہ گھر والے بکر آگے جبکہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو وہ ہمیں ان کا عذاب سہنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جان لیا کہ وہ والد صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے، چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو میں ڈرتے ہوئے ان سے ایک طرف ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتلایا انہوں نے ابو بکر نے آواز دی ابو بکر نے آواز دی اے عبد الرحمن، میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر آواز دی اے عبد الرحمن، میں پھر بھی خاموش رہا۔ انہوں نے کہا اے نادان بچے، میں تجھ سے قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو چلا آ۔ چنانچہ میں نکل کر آیا اور کہا آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا۔ اب حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تو تم میرے انتظار میں رہے، اللہ کی قسم میں آج کی رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ دوسروں نے بھی کہا اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تمہیں کیا ہے؟ تم ہماری مہمان نوازی قبول نہیں کرتے، لاؤ اپنا کھانا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا لایا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا شروع اللہ کے نام سے۔ پہلی حالت جس میں غصے سے قسم کھائی شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچہ آپ نے بھی کھایا اور باقی سب نے بھی کھایا۔ اسے رواہ البخاری و مسلم، یعنی بخاری و مسلم سے روایت ہے۔ فائدہ نمبر 1، ریاض الصالحین کے نسخوں پر فتفرقنا اسنا عشر رجلا ہے، لیکن صحیح مسلم میں ففرقنا ہے، یعنی تفریق سے ہم نے 12 آدمیوں کو الگ الگ گروہ میں بانٹ دیا تھا۔ صحیح بخاری میں ففرقنا ہے تعریف سے، یعنی عریف بنایا، ہم نے 12 آدمیوں کو عریف بنا دیا تھا۔ امام نبی رحم اللہ نے شرح صحیح مسلم میں دونوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ عریف کے معنی ہے لشکروں کی نگرانی اور خبرداری کے لیے قائد لشکر اور کمانڈر کے علاوہ کسی شخص کو مقرر کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ 12 آدمیوں کو عریف مقرر کر دیا تھا، جن میں ہر عریف کے ساتھ اس کی معاونت کے لیے کچھ لوگ بھی تھے۔ اس اعتبار سے فتفرقنا میں تا کا اضافہ تسخین کا سبب ہے۔ نمبر 2، مدارس و دینیہ اور علوم اسلامیہ کے طلباء کو اس طرح اپنے اپنے گھروں میں ساتھ لے جا کر کھانا کھلانا جائز ہے، جیسے پہلے بعض علاقوں میں حلقوں میں اس کا رواج تھا اور شاید اب بھی کہیں ہو۔ نمبر 3، عورت کا اذان خصوصی کے بغیر مہمان کی خاطرداری کرنا اور اسے کھانا کھلانا جائز ہے۔ نمبر 4، باپ کا تادیب کے طور پر اولاد کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ نمبر 5، مباح چیز کی ترک پر کھانا جائز ہے، ترک پر قسم کھانا جائز ہے۔ نمبر 6، بہتر صورت سامنے آ جائے تو قسم توڑ کر اسے اختیار کیا جائے، تاہم قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ نمبر 7، اس میں کرامت کا اسباب ہے کہ تھوڑے سے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ اہل خانہ، مہمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 12 عریفوں نے بھی اپنے اپنے رفقا سمیت اسے کھایا۔ فوائد فتح الباری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں سے کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے، اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ ابن وہب نے کہا ہے کہ محدثوں کے معنی الہام یا یافتہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، ملہمون الہام یافتہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں باتیں ڈال دی جاتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر اندیشہ محسوس ہو تو موسیٰ کو سمندر میں ڈال دے۔ حضرت مریم کو القاء ہوتا رہا، یہ بھی کرامت کی ایک صورت ہے۔ نمبر 3، یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں واضح ہے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، چنانچہ حضرت عمر نے انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر فرما دیا۔ اہل کوفہ نے حضرت سعد کی شکایت میں یہاں تک بیان کیا کہ یہ تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ اے ابو حساق، حضرت سعد کی کنیت یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ تم نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی قسم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتوں میں قیام لمبا کرتا اور پچھلی 2 رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، تمہارے متعلق یہی گمان تھا، اور اس کے ساتھ چند آدمی کوفے بھیجے تاکہ وہ حضرت سعد کی بابت اہل کوفہ کی رائے معلوم کریں۔ چنانچہ انہوں نے کوفے کی ہر مسجد میں جا کر ان کی بابت پوچھا، سب نے ان کی تعریف کی، حتیٰ کہ وہ بنو عبس کی مسجد میں آئے تو وہاں ان کے نمازیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اسے اسامہ بن قتادہ کہا جاتا ہے، اس کی کنیت ابو سعد تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں قسم دلائی ہے تو عرض یہ ہے کہ سعد لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے، مال غنیمت کی تقسیم میں برابری نہیں کرتے تھے اور فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی 3 باتوں کی دعا ضرور کروں گا۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریاکاری اور شہرت کی خاطر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر اور اس کی غربت و نداری میں اضافہ کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ بہت برا اور فتنوں میں مبتلا اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی کسی کی بد دعا سے، کسی پر جھوٹی بات کر کے کسی کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کسی وقت بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے دل کی تکلیف کی دعا قبول فرما سکتا ہے اور دعا قبول ہو سکتی ہے، تو جو کہ ساری زندگی انسان کی برباد کر دے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کرنے والے راوی عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسے دیکھا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے دونوں آبرو اس کی آنکھوں پر گرے پڑے تھے اور وہ راستوں میں لڑکیوں سے تعارض یعنی چھیڑ چھاڑ کرتا اور انہیں اشارے کرتا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ نمبر 2، کسی کی بابت تحقیق و تفتیش کرنی ہو تو اہل خیر و اہل صلاح سے پوچھا جائے، جیسے کوفے کی مساجد میں جا کر نمازیوں سے تحقیق کی گئی۔ نمبر 3، اعمال حکومت کا مصلحتاً بدل دینا بھی جائز ہے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا، حالانکہ ان کے خلاف شکایت جھوٹ پر مبنی تھی، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اس کی جگہ نیا حاکم مقرر کر دیا جائے۔ نمبر 4، اس میں کرامت کا ثبات ہے کہ حضرت سعد کی تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواہ بنت اوس نے جھگڑا کیا اور حضرت مروان بن حکم ولی مدینہ تک اپنی شکایت پہنچائی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ سعید نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیتا۔ حضرت مروان رحم اللہ نے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعید سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو اسے قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت مروان رحم اللہ نے ان سے کہا کہ اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی میں موت دے۔ حضرت عروہ رحم اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ مرنے سے پہلے اس کی بنائی چلی گئی، اور ایک دفعہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر گئی اور اس میں مر گئی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے اس کی اہم معنی منقول ہیں۔ اس میں ہے کہ محمد بن زید راوی حدیث نے اس عورت کو نابینا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کی بد دعا لگ گئی ہے، اور وہ ایک کنویں پر سے گزری جو زمین کے اس کے احاطے میں تھا، جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا تھا، چنانچہ وہ اس میں گر کر مر گئی اور وہیں اس کی قبر بنا دی۔ استغفر اللہ۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یا جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین۔ فائدہ نمبر 1، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت مروان بن حکم کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں، جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے ان کا تابعی ہونا راجح قرار دیا ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مدینے کے گورنر تھے، اور اسی دور کا یہ واقعہ ہے جو روایت میں مذکور ہوا۔ یزید کے بیٹے معاون بن یزید کے بعد یہ چند مہینے خلیفہ بھی رہے۔ نمبر 2، اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور استجابت دعا سے ان کی کرامت واضح ہے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے تاکہ انسان ان کی بد دعا سے محفوظ رہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ جب احد کی جنگ پر برپا ہوئی تو میرے والد حضرت عبداللہ نے رات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا، مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو پہلے شہید ہو گئے ہوں، میں بھی انہی میں سے ہوں گا، اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ایسا کوئی شخص چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہو، اور یاد رکھنا کہ میرے ذمہ قرض ہے اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ چنانچہ جب ہم نے صبح کی تو پہلے شہید ہونے والے وہی تھے، اور میں نے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی قبر میں دفن کیا۔ پھر میرا نفس اس بات پر مطمئن نہ ہوا کہ میں ان کو دوسرے آدمی کے ساتھ ہی رہنے دوں، چنانچہ میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکال لیا۔ وہ کانوں سے کے سوا اسی طرح تھے جیسے قبر میں رکھے جانے والے دن تھے۔ پھر میں نے ان کو علیحدہ قبر میں رکھا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس محبت و تعلق کی خاطر کا بیان ہے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ تھا۔ نمبر 2، اس کے دل شوق شہادت سے معمور تھے۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اپنی شہادت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ نمبر 4، ان کی کرامت کا بیان ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی ان کی میت کو صحیح اور سالم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نمبر 5، اس سے بے وقت ضرورت قبر سے لاش نکالنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا ہوا ہو، یہ ظن غالب ہو کہ لاش بھی محفوظ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے 2 آدمی ایک اندھیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اور ان دونوں کے ساتھ ان کے آگے آگے چراغ جیسی کوئی چیز تھی۔ چنانچہ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ تھا، یہاں تک کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر پہنچ گیا۔ بخاری نے اسے کئی سندوں سے بیان کیا ہے۔ اس میں سے بعض میں یہ ہے کہ 2 آدمی اسید بن خزیرہ اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فائدہ نمبر 1، چراغ کی مثل یہ کیا چیز تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کی لاٹھی تھی جو چراغ کی طرح چمکتی تھی، بعض جس سے اندھیری رات میں انہیں راستے کی نشاندہی ہو جاتی تھی اور راستے کی نشیب و افراز واضح ہو جاتے تھے۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ یہ نور نبوت تھا، گویا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کرامت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک لشکر جاسوس بنا کر بھیجا اور ان پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ یہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب اصفہان اور مکہ کے درمیان واقعہ جگہ پر پہنچے تو حزیل کے ایک قبیلے کو جسے بنو لحان کہا جاتا ہے اس لشکر کو اطلاع کر دی گئی، چنانچہ وہ فوراً 100 کے قریب تیر اندازوں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل آئے اور ان کے نشانات قدم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چنانچہ جب آسم اور ان کے ساتھیوں کو ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک جگہ پر پناہ پکڑ لی۔ بنو لحان کے افراد نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے عہد و میثاق کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت نے کہا کہ لوگوں میں تو بہرحال کسی کافر کا عہد پر نیچے نہیں اتروں گا، اے اللہ تو ہماری بابت اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دے۔ چنانچہ دشمن نے ان پر تیروں کی بچھاڑ کر دی اور حضرت عاصم کو قتل کر دیا اور 3 آدمی ان کے عہدے میثاق پر نیچے آئے۔ ان میں سے ایک خبیب، دوسرے زید بن دسنا اور ایک اور آدمی تھا۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو ان کی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان میں سے ان کو باندھ دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا یہ تو پہلی بد عہدی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے ان مقتولین کا نمونہ ہے۔ دشمن نے ان کو کھینچا اور ان سے لڑے لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، چنانچہ دشمن نے ان کو بھی مار دیا اور حضرت خبیب اور زید بن دسنا کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہوں نے جنگ بدر کے واقعے کے بعد ان دونوں کو مکہ میں بیچ دیا۔ خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹوں نے خرید لیا اور خبیب وہ شخص تھے جنہوں نے جنگ بدر والے دن حارث کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خبیب ان کے پاس قیدی کے طور پر رہے، چنانچہ یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی قید کے دوران میں ایک روز خبیب نے حارث کی کسی بیٹی سے زیر ناف کے بال مونڈنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے وہ انہیں دے دیا۔ اس کا ایک بچہ جبکہ وہ غافل تھی حضرت خبیب کے پاس چلا گیا، چنانچہ اس نے بچے کو خبیب کی ران پر بیٹھے ہوئے پایا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی گھبرا اٹھی، جیسے حضرت خبیب نے بھی پہچان لیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لڑکی نے کہا اللہ کی قسم میں خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم ایک دن میں نے انہیں انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھاتے دیکھا جبکہ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان دنوں مکے میں کوئی پھل نہیں تھا، اور وہ کہتی تھی کہ یہ ایسا رزق ہے جو خبیب کو اللہ نے دیا۔ چنانچہ جب وہ دشمن ان کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ انہیں حل حدود حرم سے باہر میں لے جا کر قتل کریں تو ان سے خبیب نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم گمان کرو کہ مجھے موت کے خوف سے گھبراہٹ میں ڈال دیا گیا ہے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ ان کی تعداد گن لے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اور یہ شعر پڑھا کہ جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کے لیے میری موت واقع ہوگی، اور میری یہ موت اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر میں چاہے تو کٹے ہوئے جسم کے عذاب ہی میں برکت ڈال دے۔ اور حضرت خبیب وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر اس مسلمان کے لیے جس کو باندھ اور جکڑ کر مارا جائے نماز کا طریقہ جاری کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی خبر اسی روز دی جس روز ان کو شہید کیا گیا، اور قریش نے کچھ لوگوں کو عاصم بن ثابت کی طرف بھیجا جب ان کو بتلایا گیا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ لے کر آئیں جس سے ان کی شناخت کی جا سکے، کیونکہ انہوں نے قریش کے بڑوں میں
سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت کو بادل کے سائے کی طرح بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے قریش کے ان فرستادوں سے انہیں بچایا اور وہ اس بات پر قادر ہی نہ ہو سکے کہ وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیں۔ رواہ البخاری۔ سبحان اللہ۔ اس بات کرامت کے بیان میں بہت سی حدیثیں ہیں جو اس کتاب ریاض الصالحین میں مختلف جگہوں اور بابوں میں گزر چکی ہیں۔ ان میں سے اس لڑکے کا واقعہ ہے جو پادری اور جادوگر دونوں کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان غار والوں کا کس واقعہ ہے جن پر غار کا دہانہ چٹان نے بند کر دیا تھا، اور اس آدمی کا واقعہ ہے جس نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ میں سیراب کر، اور ان کے علاوہ دیگر واقعات اور اس مسئلہ میں دلائل کثرت سے ہے اور مشہور ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ بے شک فائد نمبر 1، راحت ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 6 افراد سے پر مشتمل جماعت تھی۔ عاصم بن ثابت، مرثد بن ابی مرثد، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ، عبداللہ بن طارق اور خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور بعض کے نزدیک یہ 10 افراد تھے، واللہ اعلم۔ نمبر 2، اس واقعے میں ان کی کئی کرامات کا اثبات ہے، مثلا ان کی دعا کے مطابق ان کی شہادت کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اسی دن اپنے پیغمبر کو پہنچا دی، جس دن وہ عرش شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ دوسرے حالت میں قید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کو بے موسمی پھل عطا فرمائے۔ تیسرے، عاصم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو مقرر فرما دیا۔ چوتھے، انہوں نے ان ظالم قاتلوں کے لیے جو بد دعا کی، ان کی بد دعا کے مطابق وہ اسی انجام بد سے دوچار ہوئے جس طرح بد دعا کی گئی تھی۔ نمبر 3، اس میں اس امر کی اجازت ہے کہ دشمن اگر سختی کا مظاہرہ کرے تو اس کی امان قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے، چاہے اس کے نتیجے میں اس کو مار ہی دیا جائے۔ البتہ جہاں نرمی کا امکان ہو وہاں امن طلب کر کے جان بچانے کی صحیح کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے مثال استقامت اور مشرکوں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا بیان ہے۔ نمبر 5، سخت سے سخت حالات میں بھی صحابہ نے حسن اخلاق و کردار کا ثبوت پیش کیا اور جان کے دشمن کے بچے کو بھی پیار کیا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نمبر 6، شہادت کے وقت دشمن سے مہلت حاصل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ حضرت خبیب کے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ نمبر 7، مشرکین اور ظالم دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 8، مشرکین کی بھی حرمت والے مہینوں اور حرم کے تعظیم کرتے تھے۔ فتح الباری۔ نمبر 9، لڑکے کا واقعہ باب الصبر میں ہے اور جریج کا واقعہ باب الاخلاص میں ہے، اسی طرح غار والوں کا واقعہ بھی باب الاخلاص میں ہے، اور بادل سے آواز سننے کا واقعہ باب الکرم والوجود میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے کی بابت یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا اس کی بابت یہ گمان خیال ہے، تو وہ ان کے گمان کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوتا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور کرامت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکاوت و فطانت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ملہم ہو تو وہ عمر ہوگا۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔